مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے, جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا اعتکاف کا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, نیاز کھانا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. مسجد میں تھے, کھانا سامنے آ گیا یا پینا ہے یا آب زمزم پینا ہے اور نیت نہیں تھی اعتکاف کی, تو اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی, بلکہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے. چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیجئے. اب کھانے پینے سونے کی اجازت ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8 پر آج کی 25ویں رات کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 25. جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو, اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1442 ہجری کے شوال المکرم کی آج 25ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. وقت آج 25 شوال ہے اور اب رات کو رخصت ہوئے 25 دن گزر گئے. مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. تو مسجدوں میں نمازی بہت کم ہو گئے ہیں. پہلے ہماری مسجد کے دونوں فلور بھرے ہوئے ہوتے تھے اور اب ایک فلور صرف بھرا ہوتا ہے. حاجی ابو بکر, کئی لوگوں کو نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا. میں آپ کو نماز کے شرائط بتاتا ہوں. طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ, وقت, نیت, تکبیر تحریمہ. اور میں آپ کو فرائض بتاتا ہوں. پہلا فرض تکبیر تحریمہ, دوسرا فرض قیام اور تیسرا فرض قرات, چوتھا فرض رکوع, پانچواں فرض 2 سجدے, چھٹا فرض قاعدہ عقیدہ اور ساتواں فرض خروج رسول نہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, حسن حسین
جنتی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے خوف خدا عشق مصطفیٰ علم والفتنہ راجرہ فکر سے تو کہیں کت کا اے مجوہ مدنی مذاکرہ لجپال نبی میں دردادی دوا دینا جدو وقت نزا آوے دامندی ہوا دینا اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ میرے بابا جان کو بخش دے ماشاء اللہ، بڑا زبردست، ماشاء اللہ۔ اللہ ان سب مدنی منوں کو بعمل عالم دین مفتی اسلام بنائے، ماشاء اللہ۔ یہ خاکہ، مدنی خاکہ بھی مزے کا تھا نماز کا۔ حاجی اسید، حاجی ابو بکر، حاجی رمضان، بہت چند بچے اور بھی تھے، ماشاء اللہ۔ بہت پیارا مدنی خاکہ تھا، ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد طارق عزیز اتاری عرب شریف سے عرض گزار ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ماہ شوال میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے واپسی پر مسجد جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ یہ بہت پرسوز جگہ ہے، اس کی اہمیت اور کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ۔ یہ جعرانہ کی مسجد نظر آئی ہمیں، خیر اس وقت تو مسجد نہیں تھی، اس دور میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں عمرے کا احرام باندھا، تو یہاں سے بھی احرام باندھا جاتا ہے، اس کو عام بول چال میں وہاں بڑا عمرہ کہتے ہیں، اور مسجد عائشہ تنعیم سے جو احرام باندھتے ہیں اس کو چھوٹا عمرہ کہتے ہیں۔ یہ عوامی اصطلاح، شرعی اصطلاح یہ نہیں ہے، عمرہ ہے۔ بہرحال یہ کہ یہ مقام تو بڑا اہم، سب سے بڑی اہمیت اس کی اسی وجہ سے تو ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر احرام باندھا۔ مزید یوسف بن ماحق رحمت اللہ علیہ فرماتے مقام جعرانہ سے 300 انبیاء کرام علیہ السلام نے عمرے کا احرام باندھا ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعرانہ پر اپنا عصا مبارک گاڑا، جس سے پانی کا چشمہ ابلا جو نہایت ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ یہ اس میں لکھا کہ یہ جانب طائف تقریباً 26 کلومیٹر پر واقع ہے۔ فتح مکہ کے بعد طائف شریف فتح کر کے واپسی پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے عمرے کا احرام زیب تن فرمایا تھا۔ اب اس میں اس سوال میں یہ حنین کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ رفیق الحرمین میں جو لکھا وہ میں نے عرض کیا۔ مشہور ہے کہ اس جگہ پر کنواں ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپسی پر یہاں قیام کیا اور یہیں مال غنیمت بھی تقسیم فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 28 شوال المکرم کو یہاں سے عمرے کا احرام باندھا تھا. اٹھائیس شوال المکرم آنے والی ہے، اللہ نصیب کرے. اس جگہ کی نسبت قریش کی ایک عورت کی طرف ہے جس کا لقب جعیرانہ تھا. یہ نہایت ہی پرسود مقام ہے. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی اخبار الاخیار میں نقل کرتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب متقی رحمت اللہ علیہ نے مجھے تاکید فرمائی ہے کہ موقع ملنے پر جعیرانہ سے ضرور عمرے کا احرام باندھنا. کہ یہ ایسا متبرک مقام ہے کہ میں نے یہاں ایک رات کے مختصر سے حصے کے اندر 100 سے زائد بار 100+ ٹائم مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا گئے. الحمدللہ علی احسانہ. حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب متقی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ عمرے کا احرام باندھنے کے لیے روزہ رکھ کر پیدل جعیرانہ جایا کرتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شیخ طریقت امیر اہل سنت سے احتیاطوں کے بارے میں سوال جواب ہوتے رہتے ہیں اور آپ مفید مدنی مشورے عطا فرماتے ہیں. عرض یہ ہے کہ جو کلر کا کام کرتے ہیں اس میں واٹر پروف کلر، اسپرے، آئل پینٹ یہ سب ہوتا ہے، تو ہاتھوں میں، چہرے میں، پاؤں میں لگ جاتا ہے، جسم کے حصوں میں لگ جاتا ہے. یہ تو اس میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے کہ اگر بے غسلہ ہوگا، زیادہ تشویش کی بات ہے، تو وہ پاک ہونے کے لیے اس کو کیا احتیاطیں کرنی پڑیں گی؟ بے وضو ہوگا، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز اگر پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے، تو اس کو کیا احتیاطیں کرنی ہوگی؟ یہ جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. وضو کے لیے اعضاء وضو جن کو دھویا جاتا ہے ان پر یہ کلر اگر لگا ہوا ہے اس کو صاف کرنا ضروری ہے. جتنا ممکن ہے اتنا اس کو صاف کرے. اور یہ ہے کہ اس کے لیے کھال نہیں اتاریں گے، کبھی اترتا نہیں تو کھال چھیل ڈالو. جتنا ممکن ہے خود کو بھی کوئی زخم وغیرہ نہ آ جائے تو اس طرح احتیاط سے وضو کرنا ہے. اب یہ کہ بہت زیادہ احتیاط کرنے کے باوجود بھی اگر کچھ رہ گیا جو اترتا ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر یہ معافی ہے. اسی طرح غسل تو سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے، تو اس میں بھی اس طرح رنگ کو اتارنا ہے. کام یہ بڑا نازک ہے، اس میں یہ کہ اگر ممکن ہو اور کام ہو سکتا ہو تو دستانے پہن لے، ہو سکے تو اس طرح کا لباس پہنے کہ جس میں اگر رنگ سے بچنا تو ممکن نہیں ہے، جو رنگ ریز ہے، رنگ کرتا ہے، تو وہ اس طرح کی چیزیں اگر پہن لے گا نا تو رنگ لگے گا لباس پر، بدن پر نہیں لگے گا. اسی طرح پاؤں میں کوئی موزے، جرابیں ایسی پہن لے کہ وہ کلر اسی پر لگے، تو ایسی احتیاط کرے کہ بدن تک رنگ پہنچے ہی نہیں. شروع میں پریشانی ہو سکتا ہے، اگر یہ چیزیں لگانے کی ترکیب نہیں ہے تو عادت پڑ جائے گی تو پھر انشاءاللہ دشواری نہیں ہوگی. اب دیکھو نا کورونا نے کیا کیا پہنا دیا ہے. ہم تھک گئے کہ عورت نقاب ڈالے پردے کے لیے. کورونا نے مردوں کو نقاب ڈلوا دیا نا، ماسک پہن رہے ہیں، اور کیسے کیسے طرح طرح کا لباس بھی کورونا پہناتا ہے، سفید تو فیروزی کلر کے. اور تو لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ لگا ہوگا تو کورونا اس پہ ٹچ ہوگا تو مر جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ دوا نہیں ہے، یہ تو لباس ہے. تو شاید یہ اس کی حکمت ہوگی کہ اگر اس پر کورونا لگ بھی گیا تو اس کو اتار دیں گے تو کورونا اس کے ساتھ رہ جائے گا، شاید یہ ہو. یہ بدن کا ماسک ہے، اور یہ منہ کا ماسک ہے جو منہ پہ ناک کھلی رکھ کے لوگ باندھتے ہیں اور ٹھوڑی پہ لگاتے ہیں. بیوقوف بنا رہے ہیں. پولیس والے اگر پکڑیں گے بھی تو یہ ماسک دیکھ کر شاید چھوڑ دیتے ہوں گے. تو ناک کو تو بچانا ہے،
मेन तो नाक है हवा डाल जाने के लिए। तो मास्क तो इसकी अच्छी क्वालिटी का हो और ये नाक और मुंह दोनों बंद होना जरूरी है। अगर नाक खुला है तो फिर मास्क बेकार है, खाली ठोड़ी में यूं लगा लेते हैं तो ये भी बेकार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नमाज में सजदे की जगह से सर उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं? मुझे ऐसा अब ऐसी जैसे जरूरत हाँ। भी क्या पेश आई हो। मुझे जैसे ऐसा फील हुआ सवाल से कि अगर किसी ने सजदा किया और सजदा कर जहां इसने सजदा किया हो सकता है वहां कोई इसको लग रहा हो या कोई कंकरियां चीज चुभ रही हो या फर्श इतना गर्म हो कि वो सजदा ना कर पा रहा हो, कोई भी ऐसी चीज हो, तो क्या ये सजदे में ही सर उठाकर दूसरी जगह रख ले? ऐसा मुझे सवाल से समझ में कोई उज्र हो जैसे जी। अब तो जरा उज्र है तो सर को जख्मी होने नहीं देगा, और अगर वो सर जले जा रहा है तो भी वो जलने भी नहीं देगा, या कोई गंदी चीज रखी हुई है तो बहरहाल कोई ऐसा उज्र है तो यूं हटाकर सर अगर रख दिया तो जहां उज्र होता है वहां इस्तिस्ना मौजूद होता है। मगर हर जगह अपने तौर पर ये उसूल बना ना लिया जाए, उलमा को पूछ कर तय किया जाएगा ये वाकई उज्र है जिसके लिए इस्तिस्ना मौजूद। इस्तिस्ना क्या? रियायत समझ लो, जहां मजबूरी हो तो यहाँ इस्तिस्ना से मुराद रियायत को ले लोगे। कुछ ना कुछ ऐसी रियायत मिल जाती है कि जो मतलब यानी कि, तो मगर ये उलमा बताएंगे कि कौन सी रियायत मिलेगी, अपनी मर्जी की रियायत नहीं। क्योंकि लोग तो बात में बोलते हैं मजबूरी है यार, मजबूरी में बस सब चलता है। मजबूरी में भी सिर्फ अल्लाह और रसूल का हुक्म चलता है, अपनी मर्जी का सब नहीं चलता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई मुसलमान पहली बार कुर्बानी करे तो ये जरूरी है कि पहली बार दुम्बा कुर्बान करे? न पहली बार में दुम्बा जरूरी है, न आखिरी बार में जरूरी है। तो कुर्बानी के शराइत के मुताबिक वो जानवर हो तो कुर्बानी हो जाएगी उसकी, अल्लाह कबूल करने वाला है। दुम्बा शर्त नहीं है। ये कहते हैं मेरी खाला गैर शादीशुदा हैं और लोग कहते हैं कि इनकी कुर्बानी करना जायज नहीं, तो क्या मेरी खाला कुर्बानी करेंगी? खाला की कुर्बानी खाला की तरफ से कुर्बानी तो शादी शर्त नहीं है। ये तो इमाम के लिए भी लोग बोलते हैं कि इमाम शादीशुदा होना चाहिए, अपनी मर्जी से लोग फतवे झाड़ते होते हैं। ऐसा जालत की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो उलमा फरमाए वही दुरुस्त होता है। तो अगर शराइत पाए गए तो कमारी है तब भी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। बांग्लादेश में हमारे इस्लामी भाइयों का एक सिलसिला जारी है आपस की मुशावरतों का, और माशाल्लाह जमा होते भी हैं नेकी की दावत देने के लिए, मदनी दीन का काम करने के लिए भी। लॉकडाउन का भी सिलसिला है, लोगों से मिलने जुलने में भी बड़ी परेशानियां होती हैं। और यूं अगर दुनिया भर में देखा जाए, अभी चंद दिनों पहले यूके और साउथ अफ्रीका के इस्लामी भाइयों से भी मुशावरतों का सिलसिला था। तो आपसे मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि अगर लोगों से मिल नहीं सकते, यानी इस्लामी भाइयों से आशिक रसूल आपस से मिल नहीं सकते, निकल नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते, बातचीत से मुराद ये कि यूँ इज्तिमाइयत या गैदरिंग नहीं कर सकते, तो इन तमाम सूरतों के अलावा वो क्या क्या सूरतें हैं कि आप कहते हैं कि नेकी की दावत दी जा सकती हो, दीन का काम किया जा सकता हो? तो क्योंकि जमा नहीं हो सकते कोरोना की वजह से, तो क्या करें, इंतजार करें? अब जो खतीब आजम है उसको तो मतलब सुनने वाले बहुत सारे चाहिए, और जो छोटा सा मुबल्लिग है जो अपने आप को छोटा सा समझे वो छोटा सा है, वो सिर्फ फोन पर भी समझा सकता है, सोती पैगाम के जरिए समझा सकता है, व्हाट्सएप कॉल के जरिए भी नेकी की दावत दे सकता है। तो ये अपने सिस्टम तो बने हुए ना, कोई आप लोग क्या बोलते हैं इसको, वो डिजिटल सिस्टम बने हुए। डिजिटल सिस्टम, तो उसमें जमा करके भी तो हमारे तरबियती 3-3 दिन के इज्तिमा भी तो हो रहे हैं जी, हो रहे अपने अपने घरों पर, या इस तरह तरकीब से ये इन आलात के जरिए। तो कम्युनिकेशन तो एक जादू का खेल है, जैसे ऐसा हो गया है।
عقل کام نہیں کرتی. ایسی ترقی ہو گئی, ٹیکنالوجی اتنی نکل گئی آگے, تو اب یہ کہ بہت آسان ہو گئی ہے نیکی کی دعوت. خالی بھیڑ کر کے جمع کر کے لوگوں کو ان نعروں کے شور میں ہی نیکی کی دعوت تھوڑی دی جانا ضروری ہے. بہت طریقہ ہے, سب کو اپنے اپنے حساب سے اللہ توفیق دے تو نیکی کی دعوت دینا. اپنے گھر میں نیکی کی دعوت دیں, گھر درس کریں, اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. تو اس طرح مطلب کوششیں جاری رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مزید آپ کو زیادہ تجربہ ہے, نہیں جواب کا ماشاء اللہ. تکمیلہ آپ کی طرف سے ہوگا. استغفر اللہ. ماشاء اللہ. اب یہ تو دنیا بھر کا بزنس, دنیا بھر کی معیشت, دنیا بھر کا کاروبار کورونا کی وجہ سے جس طرح ڈیجیٹل پر اور اب موبائل اور زوم اور اس طرح کی جو سافٹ ویئر ہیں, کمپیوٹرائز جو چیزیں ہوئی ہیں, اس پر لوگ اپنا بزنس کر ہی رہے ہیں. تو الحمدللہ نیکی کی دعوت بھی اس طرح ہو رہی ہے, اور کچھ نہ کچھ سلسلہ تو رہتا ہی ہے, جیسا امیر نے گھر درس کا فرمایا. اس لیے نیک اعمال کا جو رسالہ ہے یہ بھی بڑھانے کا سلسلہ ہو تو انشاءاللہ نیکی, تقوی, پرہیزگاری, پھر اس میں بہت سارے اس نیک اعمال رسالے میں ہی کئی ایسے ہمارے لیے نیکی حاصل کرنے اور نیکی کی دعوت دینے کے وہ اس میں سوالات لکھے ہوئے ہیں کہ جس میں ہم اپنا بھی علم و عمل بڑھا سکتے ہیں, دوسروں کو بھی علم و عمل کی دعوت دے سکتے ہیں, مطالعہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ براہ راست مدنی چینل پر آتا ہے. ہفتہ وار اجتماعات ہیں وہ بھی مدنی چینل پر بھی آتے ہیں, اور جہاں جہاں تھوڑی تھوڑی گنجائش ملتی ہے تو وہ جس طرح کی گنجائش مل رہی ہوتی ہے اسلامی بھائی جمع ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آن لائن 30 سے زیادہ کورسز آن لائن ہیں. تو اس کورونا کے دنوں میں جتنا آن لائن کورسز میں ہمارے ایڈمیشن بڑھے ہیں اور اسلامی بھائیوں نے اور دیگر عاشقان رسول نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے, وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. تو دعوت اسلامی کے جتنے بھی دینی کام ہیں اس میں میری تمام دنیا بھر کے دعوت اسلامی والوں سے, عاشقان رسول سے میری خاص درخواست ہے کہ دعوت اسلامی کے جو شعبے ہیں 89+ جو شعبے ہیں جن کی تفصیلات اسلامی بھائیوں کے پاس ہے, دعوت اسلامی.org ویب سائٹ پر آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی, اور بھی ذمہ داران کے پاس ہوتی ہے. اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق خود بھی اس کو عمل کی طرف لے کے جائیں, اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی عمل کرنے کی دعوت دیں گے تو اللہ کی رحمت شامل آ رہی. تو دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی جو ایک انداز ہے نیکی کی دعوت دینے کا, یعنی اصلاح امت کا ایک بہترین پروگرام دعوت اسلامی کے 12 دینی کام. تو اس کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, پڑھیں گے, سمجھیں گے, اور دیگر شعبوں کو سمجھیں گے تو اللہ نے چاہا تو ہمیں فرصت نہیں ملے گی. ایک مبالغہ کر رہا ہوں, اور دین کا کام ہوتا رہے گا. SMS کے ذریعے ایک سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا یا بیمار ہو جاؤں گا, میں کیا کروں, رہنمائی فرمائیں. ہاں, رکھ مولا تیاس. ماشاء اللہ. مرنا تو پڑے گا, وہ تو عقیدہ بھی ہے, اور یہ تو ایسی بات ہے کہ اس کا تو جو خدا کا انکار کرتا ہے, موت کا تو وہ بھی انکار نہیں کرتا, کیونکہ وہ دیکھتا ہے نا کہ لوگ ایکسپائر ہو رہے ہیں, خدا نظر نہیں آ رہا. تو ہماری کسوٹی ہے, ہم پھر بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مسلمان. نظر آنا شرط نہیں ہے. یؤمنون بالغیب, مومن کی تعریف ہے, مومن کی شان ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے. اللہ پاک کی ذات جو ہے غیب الغیب ہے. تو جو مطلب یعنی کہ دہریے ہوتے ہیں کہ جو خالی مادہ پرست, یعنی کہ بس جو نظر آئی یا جو محسوس ہو, سولیڈ ہو, یہ اس طرح کے ان کے نظریات ہوتے ہیں. تو وہ موت کو دیکھتے ہیں نا, یہ بھی مانتے ہیں موت ایک متفقن علیہ معاملہ ہے, سب اس سے اتفاق کرتے ہیں, وہ تو آ کر رہے گی. رہا بیمار ہونا, تو یہ بھی انسان بیمار تو ہوتا ہے, وہ بیمار ہوتا ہے تو علاج بھی کر لیتا ہے. تو اس میں اس کو نفسیاتی اثر لے کر اپنی مطلب یعنی کہ صحت کو کھونا, یہ دانش مندی نہیں ہے. اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھے, ایمان پر خاتمہ ہو, برے خاتمے سے بچا رہوں, یہ دعا کرتا رہے. باقی موت کو تو یاد کرنا چاہیے, جو روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ جب فوت ہوگا تو اس کو شہادت کا رتبہ ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ ہے
کہ جو نگران شورا بیعت کرواتے ہیں وہ اس سے بیعت ہو جاتی ہے، کیونکہ بیعت تو ہاتھ پہ ہاتھ پکڑ کے، اگر حضرت صاحب ہاتھ پکڑ کے اگر کسی جو بھی مرید ہونا چاہ رہا ہے ہاتھ پکڑ کے اگر آپ اس کا بیعت کروائیں گے تو بیعت ہوگی، یا جو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے یا دور بیٹھ کے بیعت کرواتے ہیں اس سے آپ کے مرید ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ بس میرا ایک چھوٹا سا یہ سوال ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ پر ہاتھ دینا شرط نہیں ہے، ورنہ عورتیں کیسے بیعت ہوں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بیعت لیتے تھے، اور کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں لی اس سے پردے میں عورت۔ تو یہ کہ اسی طرح مردوں کے لیے بھی یہ شرط ہے، بیعت جو ہوتی ہے نا یہ ایک عہد و پیما ہوتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرواتے ہیں ہم، اور اس کو آئندہ فرائض پر عمل وغیرہ کی وہ عہد لیتے ہیں، جو الفاظ ہمارے جو ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا یہ شرط کہاں سے آ گیا کہ ہاتھ میں ہاتھ رکھیں گے تو ہی بیعت ہوگی؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا بہتر ضرور ہے، بہتر ہے، لیکن اگر نہیں رکھا تو بیعت نہیں ہوگی، یا اس میں کوئی خرابی آ جائے گی یا کوئی خامی ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ نمائندہ جو ہوتا ہے، یعنی کسی نے آ کر کہا کہ فلان نے مجھے بھیجا ہے آپ اس کو مرید کر لو، تو تب بھی اگر پیر صاحب اس کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ بھی صورت ہے مرید ہونے کی۔ اور خط کے ذریعے بھی اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ دیا کہ مرید ہو سکتا ہے۔ اب یہ نئے مطلب یہ کہ ٹیکنالوجی ہے کہ ٹی وی کے ذریعے یا مطلب اس سے بھی بیعت درست ہے، ٹیلی فون کے ذریعے بھی بیعت ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتی جو کہتا دلیل اس کے ذمے ہے کہ کیوں نہیں ہوتی۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ مطلب یعنی کہ آپ کو فون کرتا ہے اور بیٹھا ہے دوسرے ملک میں کہ مجھے مسلمان کر لو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ سارے کام چھوڑ کر سانس روک کر آپ کو اس کو مسلمان کرنا پڑے گا۔ سانس روک کر یہ مبالغہ کر رہا ہوں، یعنی اب کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، آپ اس کو فوراً کہیں کہ آپ کا جو مذہب کفر کا مثلا وہ یعنی کہ سمجھو دہریہ ہے، تو کسی کو مانتا ہی نہیں، خدا کو مانتا ہی نہیں ہے اور دہریہ ہے، تو اس کو کہا کہ اپنے اس دہریہ مذہب سے توبہ کرتا ہوں، توبہ کرے گا۔ اب اس کو پڑھائیں کلمہ، اب اگر یہ معنی نہیں جانتا تو اس کی لینگویج میں اس کو معنی سمجھا دیے جائیں کلمے کے، اس کو یہ دوہرا لے، تو یہ مسلمان ہو گیا۔ آپ بولو نہیں بھائی یہ تو بیعت، جب مرید ہونا ہے تو چھوٹا کام ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ضروری ہے۔ ایک کافر کا مسلمان ہونا تو یقیناً بہت بڑا کام ہے، تو اس میں دو ہاتھ ہونے چاہیے، ہاتھ پر ہاتھ رکھے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ ٹیلی فون کے ذریعے بھی اگر آپ اس کو مسلمان کریں گے تو وہ ہو جائے گا۔ بلکہ اگر یعنی کہ کوئی اس میں ہے ہی نہیں مسئلہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا، یہ بات لوگوں کو غلط فہمی ہے، وسوسے ہیں، یا بس یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مزہ آتا ہے وہ افواہیں اڑاتے ہیں۔ یہ میں بہت پرانے سنتا رہتا ہوں ہاتھ میں ہاتھ رکھنے کا کہ یہ ضروری ہے، تو ایسا ہے نہیں۔ ویسے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں فیس بک کے ذریعے سوشل میڈیا کے دیگر ذرائع سے جو سوالات مل رہے ہیں، اس میں ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر ثانی کیوں کہتے ہیں؟ جو یزید پلید کا دور تھا، اس دور کے بعد سے، یعنی اس یزید کے دور میں بھی اور اس کے بعد سے جتنے بھی افراد آئے تو تقریباً ان کی وجہ سے ایک پریشانی اور ظلم و ستم کا معاملہ تھا۔ تو اب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے اس ظلم و ستم کو ختم کیا، اس لیے بھی آپ عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے کہ عصر کی نماز میں ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی، باقی 3 رکعت میں اگر واجب رہ جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نہیں؟ باقی رکعتیں جو اپنی یہ پڑھ رہے ہیں، اس میں اگر کوئی جان بوجھ کر
کیا واجب تب تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی. اور اگر بھولے سے کوئی نماز کا واجب چھوٹ گیا تو آپ یہ کہ سجدہ سہو کر لیں، کرنا ہوگا، واجب ہے. کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو صبح کہتے ہیں سوال تو علم کی چابی ہے. پھر جو انہوں نے سوال کیا وہ میں بیان کر رہا ہوں. پھر حدیث آگے بیان کرتے ہیں، پھر حدیث شریف میں یہ کیوں فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل سوالات نہ کرتے تو جو گائے ذبح کر دیتے وہ کافی ہو جاتے. سبحان. السوال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے. لیکن جو بھی یعنی کہ ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے بھی کچھ ہوتا ہے. جیسے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا. تو کیا آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہیں گے؟ تو لا الہ الا اللہ میں سارے نبیوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے. تمام ضروریات دین کا اقرار اور دل سے تصدیق اور جو بھی ایمان کے شرائط ہیں نا وہ سب اس میں شامل ہے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ یہ السوال و مفتاح العلم یہ تو محاورہ ہے نا. حدیث یوں ہے کہ العلم خزائن و مفاتیحها السوال، اور ایک حدیث پاک یہ ہے کہ حسن السوالی نصف العلم، اچھا سوال جو ہے وہ آدھا علم ہے. اور کثرت سوال سے منع بھی حدیثوں میں کیا گیا ہے. بلا ضرورت جو سوالات پر سوال، سوال پر سوال کرتے یہ منع بھی کیا گیا ہے. تو سب سامنے رکھنا پڑے گا نا کہ جہاں سوال بنتا ہے وہاں سوال کرے، اور جہاں سوال نہیں بنتا وہاں سوالات نہ کرے. اس کی وہ شامی میں بڑی پیاری مثالیں دی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا، غیر ضروری سوالات کی مثال نے خاتم المحققین حضرت علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ، جو علامہ شامی کہلاتے ہیں، رد المحتار ان کی مشہور ہے. اور کوئی بھی حنفی دارالفتاء ایسا نہیں ہوگا جس میں یہ کتاب موجود نہ ہو. تو یہ فرماتے ہیں غیر ضروری سوالات کی مثال ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرے جس کی ضرورت نہیں. مثلا یہ سوال کرنا، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام زمین پر کس طرح اترتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کس صورت میں دیکھتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں بشری صورت میں دیکھتے تھے اس وقت وہ فرشتے ہوتے تھے یا نہیں؟ اور اسی طرح کی دیگر باتیں جن کا جاننا ضروری نہیں ہے اور شریعت نے ہمیں ان باتوں کا علم حاصل کرنے کا پابند نہیں بنایا. تو یہ غیر ضروری سوال کی مثال دی انہوں نے. تو ہمارے ہاں تو اتنی پنچات ہوتی ہے دینی سوالات بھی بعض اوقات کنفیوز کرنے والے. تو کبھی کبھی میں کہتا بھی یہ لگتا ہے سوشل میڈیا پر یہ چلا ہے اور یہ ہمیں پوچھا جا رہا ہے یا ہم سے سوال کر کے تفریح لے رہے ہیں. یہ بھی میں کہتا ہوں کبھی کبھی. تو اس طرح کے لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں. یعنی کہ یہ آپ نے فالتو سوال کیا اور ہمارے اسلامی بھائیوں نے اس کو چلا دیا مدنی چینل پر. اب یہ کہ جواب دینے میں جو وقت ضائع ہوا یا صرف ہوا، کیا بہتر نہیں تھا کہ کوئی اور واقعی سوال ایسا ہو کہ جس سے امت کو فائدہ ہو، وہ سوال اس کی جگہ چل جاتا؟ کیونکہ گھڑی تو رکے گی نہیں، گھڑی تو اپنے ٹائم پر چل رہی ہے. وقت جب ہوگا تو مدنی مذاکرہ تو ختم ہوگا. یہ میں نے آپ کو مثال دی. اس طرح جس نے غلط سوال کیا اس کی زندگی کی گھڑی بھی تو چل رہی ہے نا. ایک سانس جو لے لیا ہم نے، اب یہ اربوں خربوں روپے دنیا بھر کا سونا ہیرے جواہرات بھی اگر کوئی خرچ کر دے وہ سانس اب پلٹ کر آ نہیں سکتا. ہر سانس انمول ہیرا ہے، انمول ہیرا ہونے جس کی کوئی قیمت ہی نہ ہو. تو یہ کہ جو سانس مطلب اس طرح فضولیات میں گزرا، یہ نقصان تو ہوا نا، اور دوسروں کا بھی نقصان. سوال غلط کرنے میں جواب دینے والے کا بھی تو نقصان ہوتا ہے. اور بھی مفتی شریف الحق صاحب نے بھی کچھ مثالیں دی ہیں.
شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فضول سوالات کی مثالیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ باتیں جن کے جاننے کے ہم مکلف یعنی پابند نہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے پہلے کیا کھایا تھا، دنیا میں آ کر سب سے پہلے کیا کھایا، حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے آپ کی ملاقات ہوئی تو پہلی گفتگو یعنی بات چیت کیا ہوئی تھی؟ تو اس طرح کے سوالات جو ہے نا یہ فرماتے ہیں ممنوع ہیں اور اسی کثرت سوالات میں داخل ہے۔ مزید فرماتے ہیں ایک مقام پر کسی نے فرشتوں کی داڑھی سے متعلق سوال کیا تو اس کو سمجھاتے ہوئے فرمایا ہم اس کے مکلف یعنی پابند نہیں کہ یہ بھی ایمان رکھیں کہ فرشتوں کی کیا شکل ہے، انہیں داڑھی ہے یا نہیں، اس لیے اس کے قرید یعنی جستجو میں رہنا نامناسب ہے۔ تو سوالات یہ کہ بندہ سوال بھی کرے تو ایسا ہو کہ جس سے اس کا آخرت کا فائدہ ہو، ثواب ملے، جواب دینے والے کو بھی ثواب ملے اور دین کا فائدہ ہو۔ دنیاوی سوالات بھی اتنے فضول سوالات ہمارے یہاں رائج ہے، توبہ استغفر اللہ، اتنے کہ ہاں کون سی ماڈل کی گاڑی ہے، اب تو جیسے شو روم کھولنے والا اس لیے وہ تحقیقات کے لیے نکلا ہے، اور پھوٹی بادام جیب میں ہے نہیں، کون سی ماڈل ہے، اتنے میں لی، اتنا چلی ہوئی ہے، برابر چلتی ہے راستے میں رک جاتی ہے، پیٹرول کتنا لیتی ہے، یعنی ایک گاڑی کی مثال دی میں نے، اور پتہ نہیں کتنی وہ سیکنڈ ہینڈ ہے یا فرسٹ ہینڈ ہے سب پوچھیں گے، گھر کا تو پھر اتنا پوچھیں گے کہ جس کی حد نہیں، کتنے میں لیا، کتنے کمرے، سائز کیا ہے، واش روم کتنے ہیں، کھڑکی کس طرف کھلتی ہے، بیسٹ اوپن ہے کہ نہیں ہے، پرانی عمارت زیادہ تو نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، ہے تو پکی نا، خطرہ تو نہیں ہے نا، ساری پنچات اس کو ہے، بیمار ہوگا تو اس کو پنچات کریں کس کا علاج ہے، کب سے بخار ہے تو کتنا بخار ہوتا ہے، کون سے ڈاکٹر کا علاج کرا رہے ہو، کیا دوا لکھ کر دی، اچھا وہ ٹیسٹ کرا، اچھا کیا رپورٹ ہے، رپورٹ کیا آئی، اب جیسے سارے ڈاکٹر بھی اسی کے شاگرد ہیں، رپورٹ پڑھنا تو آتی نہیں ہے، الٹی پکڑ کے دیکھ رہا ہے رپورٹ اس کی ڈراپ ڈالنے کے لیے، یہ ایسے سمجھا رہا ہوں، وہ کسی نے قرآن خوانی میں مطلب بتایا تھا، وہ پیسے لے کر جو سپارے پڑھتے ہیں نا اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک الٹا پارا پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، یہ پیسے لے کے پڑھنے والے بھی مل جاتے ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے، اور یہ پڑھانے والے بھی تو ان میں بھی تو عقل نہیں ہے نا کہ ایسوں کو بلا لاتے ہیں کہ یہ، کیونکہ اب عام لوگ جو ہیں وہ اگر پڑھیں گے تو وہ دیر بہت لگاتے ہیں، اور وہ جو ہے پیسے لے کر پڑھتا ہے وہ پھٹافٹ پوجا میں آتا ہوں، وہ پہلے آیت کریمہ کا ختم ہوتا تھا کہ اس کے پیسے لیتے تھے، تو میں نے دیکھے نا اپنے لڑکپن کی باتیں کر رہا ہوں، تو ایک کو میں نے پوچھا گیا آیت کریمہ پڑھتے سارے کچھ تو دیر لگتی نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دیر لگی نا، تو یہ پبڑیاں جو ہے نا یہ ڈالے جا رہا تھا، وہی تھا وہ جو پیسوں سے پڑھتے ہیں وہ ڈالے جا رہا تھا ٹک 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 ٹک، تو میں نے اس کو پوچھا کہ آپ اتنی جلدی پڑھ لیتے ہیں یہ کیسے، تو ہمارا قلوب چل رہا ہے، قلوب، اب اس کو یہ بھی وقوف کے بے کو پتہ نہیں تھا قلوب اور قلب میں کیا فرق ہے، صحیح بولتا ہوں ہمارا قلوب چل رہا ہے، قلب کی جمع قلوب، تو ایک آدمی میں ایک قلب ہوتا ہے، قلوب نہیں ہوتے، ایک سے زیادہ دل نہیں ہوتے اندر میں، تو وہ دل سے آیت کریمہ پڑھنی تھی تو تم کو کیوں تکلیف دیتے، خود ہی دل سے پڑھ لیتے، تو زبان سے پڑھنا ہے ضرور، تو یہ چل رہا ہوتا ہے، اور دنیا جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے، بعض اس طرح قرآن خوانیاں بھی کروا رہے ہوتے ہیں، ختمے بھی کروا رہے ہوتے ہیں، پیسے بیچارے ضائع کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کہ اس طرح قرآن کریم اجرت پر پڑھنا پڑھانا یہ دونوں ہے گناہ، صحیح پڑھتا ہو تب بھی گناہ ہے، پھر تو غلط پڑھتے ہیں، ایسی اندھی چلاتے ہیں، اور یہ بھی انٹرنیشنل پرابلم ہے شاید، میں ایک ملک میں گیا تھا،
बहुत पहले की बात है, तो इसी तरह की कोई पार्टी आई हुई थी, फिर उसके पार्टी के किंग ने, लीडर ने जब पढ़ी तिलावत की, मैं तो ग्राउंड रह गया। वो शायद वहां की जबान ऐसी होती होगी, निकलता नहीं हो क्या है, गैरिल मगलूब अलैहिम वलल्लालीन, जिसने पढ़ा मैं हैरान हुआ, मैंने कहा उस पाक ये क्या है, क्या पढ़ा है? तो ये क्या दुनिया झुकती झुकाने वाले, हमको पैसे दे दो तुम्हारी अदर अदर बख्शिश हो जाएगी क्या? तो खुद सीखो अल्लाह के नेक बंदो, एक आयत पढ़ो यार, पूरा कुरान नहीं पढ़ सकते, एक आयत पढ़ो मगर सही पढ़ो। हो सकता है ये एक सही पढ़ना दिक्कत के साथ आपने पढ़ी, यही जन्नत में ले जाए। वो खाली वो पूरा कुरान 100 मरतबा पढ़ा, वो गलत पढ़ा तो वो जन्नत कैसे मिलेगी? इस पढ़ने के सबब ये कि कुरान करीम तो हर मुसलमान को सीखना ही सीखना है। तो यूं मैं आपको समझा रहा था कि भाई रंग रंगीली दुनिया है, अजीब तमाशा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मैं मोहम्मद जुनैद अत्तारी हैदराबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में चंद सवालात हैं। 25 मई को मेरे 4 साला बेटे मोहम्मद ज़ैद अत्तारी का इंतकाल हुआ। तो इसमें अर्ज़ ये करना था कि जब ये पहला इत्तिफाक था कि करीब ही मैयत के रहना हुआ, तो उसमें मुझे तरह तरह के मशवरे और मसाइल ख़वातीन और दीगर की तरफ से आए। नंबर 1 ये था कि मुझे कहा गया कि जब आप तदफीन से वापसी आए तो घर पर कुछ हरी चीज़ साथ लेकर आइएगा, मसलन कोई हरा फल मिले या सब्ज़ी या पान लाकर बच्चे की माँ के हाथ में दे दीजिएगा ताकि उसकी गोद हरी भरी रहे। और नंबर 2, मेरे बच्चे की अम्मी को बाज़ औरतों ने ये कहा कि अब तुमने 10-12 दिन तक असर ता मगरिब कुछ नहीं खाना, रोज़ा रखना है, इससे बच्चे को वहाँ खाना मिलेगा। नंबर 3, ये भी कहा गया ख़वातीन की तरफ से या दीगर की तरफ से ये आया कि इंतकाल के 10वें दिन माँ, बच्चे की जो माँ है, ये कहीं चली जाए एक दिन के लिए, अपना महरम के घर चली जाए, और बेहतर ये कि सारा ही घर जो है किसी के यहाँ एक दिन के लिए चला जाए। तो अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि क्या ये सारी चीज़ें जो मैंने बयान की, इनका ताल्लुक़ शरीयत से है या नहीं है, या जो इस पर अमल करे उससे गुनाह मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो भी अहकाम है इसके इरशाद फरमाए। अल्लाह करीम इस बच्चे को अपने वालिदैन के लिए ज़ख़ीरा आखिरत करे, शफाअत करने वाला बनाए, उसकी शफाअत इनके माँ बाप के हक़ में कबूल हो, इनके माँ बाप को अल्लाह करीम सब्र अता फरमाए। ये जो हरी चीज लाना, जैसे कोई दरख्त का पत्ता ले आए या सब्ज फल या सब्जी और माँ को उसके बच्चे की दिया, इसमें अगर कोई बुजुर्गों की तरफ से कोई टोटका है ऐसा कि उनकी तरफ से है, तो फिर इसमें कोई बुराई तो है नहीं वैसे इस काम में, जबकि इसको जरूरी ना समझे। एक नेक फाल इससे ली जा सकती है कि इसकी गोद हरी रहे। तो यूं आकर उसने, या अगर बुजुर्गों से नहीं भी है तो अगर किसी ने ऐसा किया और इसको जरूरी नहीं समझा, फर्ज वाजिब नहीं समझा, बल्कि नेक फाल के तौर पर कि चलो ये दे दो कि एक बच्चे का इसको गम है, अल्लाह दूसरा दे देगा, गोद हरी हो जाएगी। अच्छा, अब बाकी इसके अलावा ये सब नाजायज है जो कहा गया ना कि वो 10-12 दिन तक असरता मगरिब रोजा रखे, खाए पिए नहीं, तो ये जबरदस्ती का सौदा है और ये शरीयत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह 10वें दिन किसी के घर चली जाए, बल्कि सारे चले जाएं, घर कोई छोड़ दें, तो ये भी यानी कि ये लोगों के ढकोस लें और ये काम जायज नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब।
اثر تا مغرب ویسے ہی کوئی اس کو بدشگونی نہیں سمجھتا اور لازم نہیں سمجھتا، اور کوئی ایسے ہی کھانا پینا اثر تا مغرب چھوڑتا ہے، اس کو روزہ بھی نہیں کہتا، تو اس بارے میں کیا حکم؟ اس میں ایسا ہے کہ جیسے یہاں میت سے ریلیٹڈ معاملہ ہے، تو 10-12 دن کی ایک قید بھی ہے، اور اس کی ماں کے لیے ہے یہ قیودات، اور یہ میت سے اس کا تعلق ہے، تو اس لیے یہ تو غلطی ہے۔ رائے ہے کہ ویسے کوئی عصر تا مغرب نہیں کھاتا پیتا جیسے بعض بزرگوں سے ہے ایسا، تو وہ اچھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا فرمایا کہ چلو اگر ہر وقت کھاتے رہنا کوئی اچھا کام تو ہے بھی نہیں، تو اس بہانے کچھ مطلب کھانے پینے سے بچا رہے گا۔ یوں اگر کوئی عصر تا مغرب نہیں کھاتا پیتا تو صحیح ہے، جبکہ اس کو فرض واجب بھی نہ سمجھتا ہو۔ اور اگر اس کو عصر کا روزہ بھی کہہ دے، عصر کے بعد کا روزہ، تو عوام عرف میں ہے اس کو روزہ کہتے ہیں عصر کے بعد کا، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اور کوئی جو نہیں کرتا ایسا کھاتا پیتا اس کو برا بھی نہ سمجھے کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ غلط نہیں کر رہا، یہ درست کر رہا ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ یہ بھی پہلے تو بہت تھی یہ بات عصر کے بعد والی، اب موجودہ دور میں ہے یا نہیں، مجھے تو اپنی پرانی بات یاد آ رہی ہے، تو میں نے خیر معلومات تو کی تھی کہ یہ نہیں ایسا کچھ مجھے یاد آ رہا ہے۔ پھر میں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھا کہ جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے خود فرمایا کہ میرا مکہ شریف میں 5 نمازوں کے بعد میں پیٹ بھر کے آب زمزم پیتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت ایسے باعمل تھے کہ یہ مجھے مطلب کہ عالم کا عمل دلیل نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت ایسے باعمل تھے کہ ان کا عمل علماء بطور دلیل لیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا، اچھا تو یہ پھر صحیح ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے پھر وہ جب یہ پڑھا نا کہ عصر کے بعد بھی آب زمزم پیتے، تو اگر یہ روزہ ضروری ہوتا یا روزہ ہوتا تو اعلیٰ حضرت تو روزہ رکھتے، عصر کے بعد زمزم نہ پیتے، زمزم پیتے تھے، اس کا مطلب یہ روزہ ضروری نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سے درخواست ہے کہ خارش کی بیماری کا کوئی مؤثر علاج بیان فرما دیں اور میرے لیے خصوصی دعا فرما دیں، میں خارش کی بیماری میں شدید متاثر ہوں۔ اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، صبر بھی دے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ سوال ہوا تھا اور اس میں کچھ میں نے علاج عرض کیا تھا، لیکن اس میں کچھ کمزوری تھی، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی کہنا بھول گیا تھا کہ چھان کر پینا۔ پھر میں نے اس کی مزید تحقیق تفتیش کر کے معلومات کر کے اس کا بہت مفید جواب تیار کیا ہے، جو انشاءاللہ بہت سی بیماریوں کے لیے مفید ہوگا، پلس خارش۔ اس کو غور سے سنیے گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ مدنی چینل اس کا اپنے مدنی گلدستہ یا کلپ بھی جاری کرے گا۔ اس کو تحریر کیا ہے اور حکیم سے اس کی تفتیش بھی کروا لی ہے۔ پنیر بوٹی دیسی دوا کی دکان سے لے کر رات کو اس کے 12 دانے ایک گلاس پانی میں بھگو دیجئے، چھان کر صبح نہار منہ یعنی خالی پیٹ پی لیجئے۔ کچھ دن پینے سے ہر طرح کی خارش میں انشاءاللہ الکریم فائدہ ہو جائے گا۔ یہ علاج صرف گرمی کے موسم میں کیجئے، بلکہ ہر سال گرمیوں میں 3-4 ماہ تک روزانہ پی لینا چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم خارش کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ اللہ پاک نے پنیر بوٹی میں اتنے زیادہ فوائد رکھے ہیں کہ حکیموں نے اس کا نام تخم حیات یعنی زندگی کا بیج رکھ دیا ہے۔ اس کے استعمال سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ یہ گیس، بد ہضمی، تیزابیت، پیٹ اور بدن کے درد اور جلدی امراض مثلا خارش، پھوڑا، پھنسی اور چہرے کے کیل ماسے، ہیپاٹائٹس،
ज़ियाबेतुस यानी कि डायबिटिक्स और शुगर वगैरह के लिए फायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से बढ़े हुए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल और मोटापे में कमी आती है और जिल्द यानी स्किन का रंग साफ होता है। तो ये पीने का जो तरीका बताया ना, वो पीने के ये फवाइद। जब मजीद अगर पीना ना चाहे तो और भी एक तरीका है कि अगर भिगोकर इसका पानी ना पीना चाहे तो पनीर बूटी का पाउडर बनाकर सुबह शाम 6-6 ग्राम इस्तेमाल करके इससे नफा उठाइए, पानी के जरिए पी लीजिए। अच्छा, इसकी एहतियातें भी है, ये सुन लीजिए कि कौन सा मरीज इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। टीबी, निमोनिया, नजला, जुकाम, खांसी और सीने के इन्फेक्शन के मरीज पनीर बूटी इस्तेमाल ना फरमाएं। याद रहे, जड़ी बूटी से इलाज अपने हकीम साहब के मशवरे ही से करना चाहिए। ये पनीर बूटी मैंने बहुत इस्तेमाल की है। ये देखो दिखा रहे, ये भी इसमें तो इलाज है, ये बहुत छोटी छोटी होती है, 12 दाने इतने से बनेंगे थोड़े से, तो 10-12 घंटे भिगोना है और तो इंशाल्लाह ये छान कर पीना है। तो इस तरह मतलब ये कि मैंने बहुत इस्तेमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका बहुत फायदा देखा। मेरे बदन पूरा खारिश में मैंने आजमाइशें गुजारी है खारिश से। अल्हम्दुलिल्लाह इस पनीर बूटी को पीने की बरकत से, ये देखने में शरबत मालूम होता है, आदमी के मुंह में पानी आए, लेकिन ये कि अगर पिए तो सारा पानी खुश्क कर दे, तो ऐसा है, इसका टेस्ट कड़वा है। तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन 3 दिन कड़वा ज्यादा लगेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी ना, फिर आप घटाघट मिसाल दे रहा हूँ, 3 सांस में पीना है तो यानी आप पी लेंगे, फिर इतना आपको फील नहीं होगा इंशाल्लाह। जिसको खारिश हो वो पिए, शुगर का मरीज भी पिए, और भी मैंने अमराज का नाम लिखे, तो इनका आपका पेट इंशाल्लाह वेल सेट हो जाएगा, कब्ज वगैरह, गैस, सबको ही फायदा करेगा। आजमाइश शर्त है, एक दिन पियो ना बोला कुछ नहीं हुआ तो नहीं, ये मुसलसल थोड़े दिन इसको आप पिए, थोड़े दिन में इंशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कि तो आप 3-4 महीने पी लेंगे ना तो इंशाल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। हर साल पीना चाहिए। मैंने शायद सारा रमजान पिया है पनीर बूटी, इफ्तार के टाइम पे पीता था, इसलिए मैंने देख कर आदमी को मुंह में पानी है, तो शरबत पी रहा है या कोई कोला ड्रिंक है क्या, ये डाली है शायद है। तो मेरा ख्याल सारा रमजान मैंने पिया तकरीबन, शायद बिला नागा पिया होगा, कोई इक्का दुक्का नागा हो गया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे फायदा है, खारिश नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, करम है, वरना गर्मियों में खारिश तो सर्दियों में खारिश, तो खैर अब भी हो सकती है खारिश, तो फिर इंशाअल्लाह कोर्स कर लूंगा इंशाअल्लाह। यह थोड़ा नजला खांसी का इम्कान रहता है, तो जिन दिनों नजला खांसी हो जाता है तो उन दिनों बंद कर देता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बाज़ों को इसके टेस्ट की वजह से ये इसके इस्तेमाल से महरूम रह जाते हैं। आपने टेस्ट किया क्या? आप ही के यहाँ तक किया था बस वो टेस्ट ही किया था। तो इसकी वजह इसके इस्तेमाल से महरूम रह जाते हैं। जो आप फवाइद बता रहे हैं, जिनको ये बीमारियां हैं बिलखुसूस जिनके मुतालिक आप फरमा रहे हैं, तो इन्हें अगर आप थोड़ा सा और मोटिवेट कर दिए कि ये जिस तकलीफ पे मुब्तला हैं, अच्छा अभी इस तकलीफ से बचने के लिए ये महीनों सालों से दवाइयां ले रहे होते हैं, और दवाइयों के जो साइड इफेक्ट हो रहे होते हैं वो एक अलग है। तो उस पूरी तकलीफ और आइंदा मुतवक्के तकालीफ जिसका भी जिक्र हो रहा है, ये ज्यादा तकलीफ दे, मतलब ये ज्यादा आजमाइश वाला है या इसका टेस्ट ज्यादा आजमाइश वाला है? अंडरस्टूड है कि इसका टेस्ट अपनी जगह पर है, लेकिन इसकी जो एलोपैथिक दवाओं का और ये जो असरात होते हैं ना, पता नहीं चलता, बाज़ आदमी हंसते हंसते तबाह हो जाता है। अब जैसे जिस बाज लोग होते हैं, जहां दर्द है सर हुआ, पेन किलर गोली खा ली, एक गोली का नाम नहीं लेता, मशहूर है पेन किलर गोलियां, ये खा ली, ओ फ्रेश हो गए। लेकिन ये फ्रेश कब तक? ये जाकर आपके मैदे को ये खोदती रहेगी, मैदा इसको तबाह करती है, गुर्दे को तबाह करती है। ये पेन किलर गोलियां
یہ نہیں کھایا کرے، برداشت کر لیا کرے. درد برداشت تھوڑا بہت ہوتا ہے بعض اوقات تو آدمی برداشت کر لیتا ہے. ہاں بہت زیادہ درد اور ایک گولی کھا لی تو وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ عادت اس کی بناتے ہیں یا بار بار کھاتے ہیں، بڑے ڈوز لے لیتے ہیں. یہ آپ کسی بھی کوئی دیانتدار ڈاکٹر ہوگا نا تو وہ میری بات کی تائید کرے گا. دیانتدار نہیں ہوا تو مجھے برا بھلا کہے گا کہ مولوی کیا جانے، یہ اچھا مولوی نہیں جانتے، اسی میں عافیت ہے. اور مولوی وہ جانتے ہیں جو آپ مرتے دم تک نہیں جان سکیں گے جب تک مولویوں کی محبت آپ کے دل میں نہیں آئیں گی. یہ کہ مولوی کوئی مطلب انسان نہیں ہوتا کیا، اس کو معلومات نہیں ہوتی. میں تو یہ کہا کرتا ہوں، میرا چیلنج بھی ہے، الحمدللہ مفتی جو ہے نا یہ سب سے ذہین آدمی ہوتا ہے معاشرے میں. آپ بڑے سے بڑا افسر، کرنل، جرنل، جس کو بھی سامنے رکھنا ہے آپ اس کے سامنے رکھ دیں، یہ اتنا ذہین ہوتا ہے. میں تو تجربے کی باتیں کر رہا ہوں، یہ ماما تھوڑی ہوتا ہے. اب یہ کہ ہمارے سامنے وہ خاموش ہے، نیچی نگاہیں کر کے بیٹھا ہوا ہے، مسکرا رہا ہے آپ کی بات پر، تو آپ سمجھے گیا اس کو کوئی سچکا پڑتا نہیں ہے. ارے ایسا سچکا پڑتا ہے کہ آپ کی 7 پیڑھیوں کو سچکا نہیں پڑے گا، ایسا سچکا پڑتا ہے اس کو. تو اس لیے کسی کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے، نہ کہ علماء کو، نہ کہ مفتیان کرام کو، معاذ اللہ. تو علماء عقل مند ہوتے ہیں جبھی تو یہ عالم بنے. ہاں یہ تو یہ بھی مطلب کسی سود کے اڈے میں بیٹھے ہوتے ہیں قلم کاغذ پکڑ کے. یہ عالم بنے، مفتی بنے تو اب یہ بھی قلم پکڑ کے ہی بیٹھے ہیں، یہ فتویٰ لکھ رہے ہیں، امت کی رہنمائی کر رہے ہیں. الحمدللہ. وہ بہرحال یہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کسی بھی ڈاکٹر کو پوچھو گے نا تو انشاءاللہ وہ ایک کو پوچھو گے، 2 کوئی تو ہوگا نا خوف خدا والا جو بولے گا نہیں بات تو صحیح ہے، کرتی تو نقصان ہے، پین کلر گولیاں کھانی نہیں چاہیے زیادہ، انشاءاللہ احتیاط کرنی چاہیے. اور جتنا ہو سکے علاج ہے نا، علاج بالغذا پر اگر آدمی توجہ دے نا، کہ بعض غذا ایسی ہوتی ہے جو کئی بیماریوں کو دور کرتی ہیں. اور اپنے خوراک میں اگر احتیاط کرے نا تب بھی مطلب بہت کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. سادہ غذا لے نا آدمی، اور زیادہ آئلی غذائیں نہ لے، ہیوی غذائیں نہ لے. آئلی ہیوی ہوتی ہے. اب پراٹھے اور انڈے اور ملائی صاحب ناشتہ کرو تو آپ کو لگے وزن تو خاص نہیں ہے اس کا، یہ اب آپ کے نصیب. جو تباہی مچاتی ہیں چیزیں جن کا نام لیا، کولڈ ڈرنک بڑا مزہ آتا ہے گرمی میں، لیکن ایسی تباہی مچاتی ہے. آپ دیکھو شوگر کے مریض اتنے بڑھ گئے ان چیزوں کو. اب پہلے تو کیا وہ لوگ کھاتے بھی تھے اگر یہ پراٹھے وغیرہ تو مشقت کرتے تھے، محنت کرتے تھے، بھاگ دوڑ کرتے تھے اتنی. اب تو اسکوٹر، سائیکل پہلے چلاتے تھے، سائیکل میں ورزش ہے، ایکسرسائز ہے. اسکوٹر میں نہیں ہے، کار میں نہیں ہے ورزش. اونٹ گھوڑے پر سفر کرتے تھے، ورزش ہے، پورا بدن ہلتا ہے اس میں. وہ سارا مطلب یہ کہ نظام جو ہے نا مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. آج کل تو ایسا کچھ اپنے ہاتھ سے تو کام کرتے ہی نہیں ہے. وہ اس طرح مطلب یہ کہ لوگ جو ہے وہ ہضم نہیں کر پاتے، اور بیماریاں پھر یہ کہ ان کو جکڑ لیتی ہیں. تو یہ پچھلے دنوں سلسلہ ہوا تھا کے تعلق سے نگران شورا کا. انہوں نے وہ جو دنیاوی طور پر حساب لگاتے ہیں تو اس کا حساب بتا، میں بھی حیران رہیا کہ دنیا میں ابھی انہوں نے کہا دیکھو کورونا جو ہے ہم لوگ اس سے خوفزدہ ہیں، ٹھیک ہے، کورونا سے بھی حفاظت کرنی ہی چاہیے، لیکن کورونا سے زیادہ خطرناک بیماری، کورونا آتا بھی ہے تو چلا جاتا ہے، کسی کو ساتھ لے جاتا ہے، سب کو نہیں لے جاتا، بہت تھوڑوں کو لے جاتا ہے، یہ حقیقت ہے. باقی تقریباً یعنی کہ شفا مل جاتی ہے، اور اس کی مدت 14 دن بتائی جاتی ہے. پھر تھوڑا سائیڈ ایفیکٹ ہوا تو 2-3 مہینے ہو سکتا ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ کمزوری وغیرہ چلتی ہو. اللہ کرے کہ ہم آزمائش میں نہ پڑے، اللہ ہم کو بچائے رکھے، حفاظت فرمائے اور یہ وبا بھی دور ہو جائے. لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ کورونا کے خلاف بالکل اعلان جنگ ہے اس وقت، تو بھلے ہے، ہونا چاہیے، بھگاؤ اس کو کورونا کو، آپ کا بس چلے تو. وہ بڑے بڑے زیادہ گیروں کے اس نے تو کرنے ٹھس کر دیے، میں تو کہتا ہوں بڑے کرتے تھے، آج سب اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ ایسی بلا ہے کہ جو نظر ہی نہیں آتی اور مسلط ہو گئی ہے. اللہ اس بلا سے بھی ہم کو نجات بخشے. تو شوگر اس سے بڑی بلا ہے. شوگر 14 دن میں نہیں جاتی، شوگر
कब्र में ले जाती है, बहुत सौ को ले जाती है। और इसका जो हिसाब बताया तो मैं तो हैरान रह गया कि दुनिया में शुगर की वजह से हर 6 सेकंड में एक आदमी मरता है। और कितना खतरनाक रेशो है ये। और पाकिस्तान में इस वक्त इन्होंने जो बताया, मुझे याद पड़ता है, ये इसलाह कर देंगे मेरी, 2,22,00,000 मरीज है शुगर के। अब ये तो वो जो जरा नोटिस में आए, वरना तो एक तादाद है जिनको शुगर होता है पता ही नहीं चलता। मैंने निकलवाया शुगर, किसी को देखा कि चाय ज्यादा पी रहा है और 2 चम्मच चीनी की ठोक रहा है, भाई रेम कर अपने हाल पर। फिर जब शुगर टेस्ट किया तो पता चल गया। इस तरह इक्का दुक्का ऐसे केस मुझे याद है कि मैंने कहा कि करवा लो यार टेस्ट, करवा तो करवाया। एक ने नहीं करवाया टेस्ट, एक साहब ने, हाजी इमरान मौजूद थे, टेस्ट का कुछ मैंने मशवरे दिए थे उनको, वो करके लोग टाल देते ना। फिर बेचारे वो आखिर तक पता ही नहीं चला कि शुगर था। तो डॉक्टरों ने बाद में जब आईसीयू में चेक किया तो पता चला, और फिर वो होश नहीं आया उसको। अल्लाह करी के रहमत करे, मगफिरत फरमाए। तो ये होता है कि मतलब हर एक को अपना बॉडी टेस्ट करना चाहिए, पूरा बॉडी टेस्ट। शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल आ गया तो यूरिक एसिड है, इस तरह की चीजें चली जाती है, पता नहीं चलता। किसी अच्छे डॉक्टर के मशवरे से टेस्ट लिखवा कर, डॉक्टर बोलेगा जरूरत नहीं है, लेकिन यह कि अगर आपकी उम्र 40 साल हो गई है फिर तो ज्यादा आपको जरूरत है। 40 साल के बाद जो ना, ये मेरा तो मशवरा है कि जिससे बन पड़े, पैसा है हाथ में, 6 महीने टेस्ट करवाते रहे। मैं तो इससे भी पहले करवा लेता हूँ टेस्ट। और जिसको कुछ हो जाए ना तो वो 45 दिन में टेस्ट करवा ले। एक डॉक्टर ने मुझे ये मशवरा दिया था। इंशाअल्लाह नजर रखेंगे, शुगर आ गई माफी मुश्किल, घबराए नहीं, परहेजी से इसकी काट करें, दवाओं से नहीं, परहेजी से इंशाअल्लाह चली जाएगी। कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, घबराए नहीं, टेंशन लेंगे तो कुछ और हो सकता है। आप चर्बी माइनस कर दे, चिकनाट माइनस कर दे अपनी ग़िज़ाओं से, या बहुत कम कर दे, तो इंशाअल्लाह वो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी तरकीब बन जाएगी। तो इस तरह वो आप जिद्दोजहद करते रहेंगे तो आपकी सेहत इंशाअल्लाह चलती रहेगी, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। वरना बेचारे बात जवान होते हैं, बूढ़ों से भी ज्यादा बेचारे आजमाइशों में होते हैं। ये खा 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 के खाना खराब कर देते हैं अपना। मैदा है ना, ये सबसे ज्यादा तबाही मचाता है, खराब होता है। तो तकरीबन अमराज 80% 90% ये मैदे से तकसीम होते हैं, पेट से। दिल की सारी बीमारियां, लकवे तो फालिज तो फुला तो ये बहुत सारे अमराज जो मैदे की वजह से होते हैं। मैदा खराब हो गया, कब्ज हो गया, कब्ज तो शायद अब पता नहीं 99 कहूं नहीं कहूं, अल्लाह बेहतर जाने, जिसको देखो कब्ज लगा पड़ा है। अल कब्जो उम्मुल अमराज, ये मुहावरा है। तो फिर बीमारी की माँ है कब्ज। तो इतनी बीमारियां लगती है, तो पेट को सेट रखना है, सब्जी दबा के खाएं, फल खाएं मौसम के। तो इंशाल्लाह ये कि सब्जी अगर खाएंगे, आप पक्का के खाएंगे तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये कि कच्ची खा सकते हैं तो कच्ची खाएं, वरना स्टीम बॉईल करके खाएं तो 80% फायदा रह जाएगा, वरना 100% फायदा था। और अगर उबाल कर खाएंगे तो 40 से लेकर 60% तक का उसका फायदा बाकी रहेगा। और पका कर खाएंगे तो माहिर तो कहते हैं कि 0 है। सालन पका के खाएंगे इसका, तो सालन भी नहीं खाते और कुछ तो फायदा होगा। तो सब्जी की तरफ देखते भी नहीं है, बोटे बोटे खाते हैं। बोटों के दिन भी आ रहे हैं, नोटों की थप्पियां भी रखनी पड़ेंगी डॉक्टर के लिए। बोटियां खाएंगे तो ज्यादा, लिमिट, हर चीज लिमिट में। भले अल्लाह तौफीक दे बोटी खाएं लिमिट में, लेकिन बकरीद में अनलिमिट हो जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आइए मदनी सर के नजर आपको कुछ दिखाते हैं। हाय ना फरमानिया बेबाकिया नादानिया। हम जब छोटे थे तो हम भी ऐसे ही सोचते थे कि मैं भी बाबा की तरह बनूंगा। बच्चे अपने बड़ों से ही सीखते हैं। अपने बच्चों में हम क्या अपनी आदतें मुंतकिल कर रहे हैं? तरबियत, तहजीब,
ادب، تعلیم یا اس کے علاوہ کچھ اور؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں؟ یاد رکھیں، ہم آج جو کریں گے یا کہیں گے وہی کل ہمارے سامنے آئے گا۔ کیا ہم مستقبل میں ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھ رہے ہیں؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں۔ وہ اچھا یہ خاکہ ہے، باپ اگر بیٹا کے سامنے سگریٹ پیے گا تو بیٹا پہلے خالی یوں کرے گا، آخر کار پھر باپ روکے گا بھی، یہ چھپ کے پیے گا۔ وہ اچھا کام ہے جو میرا باپ کر رہا اور مجھے نہیں کرنے دے رہا۔ سگریٹ پینا اب تو اتنا بدنام ہو گئی سگریٹ کے، شاید یوں کہہ سکتے ہیں بچے کو پتا ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے خود بھی بچے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس سے دور رکھیں۔ پیسے کا بھی اس میں اتنا خرچہ بھی ہوتا ہے، اور پیسے دے کر بیماریاں خریدنا، کینسر تک، اس سے کینسر کے تو فوٹو دی ہوتی ہے پیکٹ پر، میں نے دیکھی ہے سگریٹ کے پیکٹ پر، اور یہ جبڑا اور یہ نظر آ رہا اور منہ سڑا ہوا ہے، پھر بھی ڈرتے نہیں پیتے۔ اللہ بچائے ہم سب۔ یہی جو تحقیق یہی کہتی ہے کہ بچہ سن کر نہیں دیکھ کر زیادہ اثر لیتا ہے، وجہ کیونکہ ایک وقت تو آتا ہے کہ آپ جس کو کہہ رہے ہیں اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ مجھے گھر والے کہہ کیا رہے ہیں، وہ آپ کی لینگویج نہیں سمجھ رہا، صرف سن رہا ہے، لیکن دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے کو ایکشن کا ریئیکشن کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر والدین، اسپیشلی والد بیٹی کے لیے والدہ، اگر وہ اپنے عمل کو مثبت کریں، نیکی کی طرف لائیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت اس سے فوائد ہے گا۔ چیخنے چلانے تو بچہ بھی چیخے گا چلائے گا، وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے تو بچے بھی لڑائی جھگڑا کریں گے۔ تو آپس کی صورتحال یا گھر کا ماحول، جیسے امیر سنت نے ہمیں 19 مدنی پھول دیے تھے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے، اور دیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اصلاح اعمال کا جو رسالہ ہے اس میں بھی ہیں، اور دیگر ہمارے بھی رسالے میں آپ کو ملیں گے۔ تو اپنے گھر میں اس چیز کو رائج کریں۔ اور آج مدنی مذاکرے میں ایک بار پھر یاد دہانی کے طور پر ہی عرض کر دیتا ہوں، اللہ توفیق دے اپنے گھر میں درس جاری کریں، فیضان سنت کا درس، مدنی درس جاری کریں، غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت، کوئی ایک ٹائم باندھ لیں درس کا۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں بڑے چھوٹوں میں ایک تہذیب، ایک ادب اور ایک بڑا ہی اخلاق والا ماحول بننا اللہ نے چاہا شروع ہو جائے گا، اور نمازی بننا شروع ہو جائیں گے گھر میں انشاءاللہ تعالی۔ کچھ دیر پہلے امیر سنت سے میں عرض کروں گا کہ آپ نے ایک موضوع لیا تھا، میں چاہ رہا تھا اس موضوع کو تھوڑا سا آپ تاکہ ایک طبقہ ہے، میں چاہتا ہوں اس کو ایک بہت ہی پیاری آپ کی طرف سے اگر نصیحت چلی جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ مطلب کہ جیسے مذہبی طبقہ یا مولانا مولوی حضرات جو ہوتے ہیں یہ مطلب بس ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ہم کو ایسی نیکی کی دعوت کی جیسے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے جیسے بھی بزرگوں کا واقعہ یار نہ کوئی قرآن کی بات بیان کی، نہ کوئی حدیث کی بات بیان کی، یہ بات بیان کر دی، بزرگ کی بات بیان کر دی، بزرگ کا واقعہ بیان کر دیا، حکایت بیان کر دی، یہ کہاں سے یہ لیا ہے یا کہاں سے یہ لیا ہے۔ ارے ان بیچاروں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ بس خدا نہ خواستہ کوئی چیزیں ہی خراب کر رہے ہیں، چیزیں بگاڑ رہے ہیں، لوگوں کو صحیح دین اور اسلام نہیں پہنچا رہے۔ اچھا خود یہ جو بیان کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ، یہ خود بھی کہیں سے بھی ایسے دین اور اسلام کے ایسے خاص پابند نظر نہیں آ رہے ہوتے، دیکھنے سننے والوں کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ تو ان کی بھی میں چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسی ہمدردی ہو کہ انہیں کو ایسا سمجھایا جائے کہ یہ کیوں اس طرح مس گائیڈ ہو بھی چکے ہوتے ہیں اور مس گائیڈ کر بھی رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی مس گائیڈ نہ ہو، اپنے بیان سے بھی لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں، اور خود بھی دین کو سمجھیں، اور جو دین کو سمجھانے والے عاشقان رسول ہیں ان کو بھی مطلب کہ یہ پذیرائے دیں کہ ماشاءاللہ سمجھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر بھی تو کئی باتیں ایسی کر دیتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، تو لوگ ان کو انڈوز کرتے تھے، کیونکہ پتہ نہیں ہے تو کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تو صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ کبھی کسی ڈاکٹر کو کسی نے سوال نہیں کہا ڈاکٹر صاحب گولی لکھ کے دی ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، نہ اس کو یہ پتا ہوتا کہ یہ گولی کھا رہا ہے اس کے اندر کیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا گولی کھا لی، وکیل صاحب نے کہا کیس کر دیا، سب کچھ کھا، سب پر بھروسہ کر لیا، اگر بھروسہ نہیں کیا تو اس بیچارے مولانا پر بھروسہ نہیں کیا، اور نہ صرف خود بھروسہ نہیں کیا بلکہ اوروں کے اعتماد کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔
تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کو آپ کو ایسی خوبصورت سی پیاری سی نصیحت کریں، اللہ کرے کہ ان کے دل میں ایسی بات اتر جائے اور یہ خود بھی درست راستے پر چل پڑیں اور دوسرے بھی درست راستے پر چلیں۔ واقعی یہ مرض بھی ہے پرانا، یہ طبقہ جو ہے پرانا ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کو بھی فروغ مل رہا ہے۔ یہ واقعہ بیان کیا، یہ حدیث بیان کی تو حوالہ نہیں دیا۔ اب کوئی عالم مستند بیان کرتا ہے تو اس عالم کا بیان کرنا ہی تو حوالہ ہے۔ اب کوئی جان جان کر کہہ دے کہ جاؤ بخاری شریف کی فلاں جلد پر فلاں پیج پر دیکھ لو، اپنے دادا نے بھی کبھی بخاری شریف پڑھی ہے؟ دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ پتا ہے بخاری شریف کے حصے کتنے؟ یا پوچھو گے تو بگلے جھانکیں گے، ہاں یار یہ کتنے 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 پتا ہی نہیں۔ تو ابھی یہ مطلب بولتے بخاری میں ہونا چاہیے اور اس میں ہونا چاہیے، قرآن کی آیت میں ہونا چاہیے۔ تو یہ کہ علماء جو بیان فرماتے ہیں، اگر یہ خالی آیتیں اور حدیث عربی میں بولنا شروع کریں گے تو ہم بھاگ جائیں گے، اپنے پلے بھی نہیں پڑے گا کچھ۔ جو علماء فرماتے ہیں وہ مان لینا چاہیے، علماء ہو، علماء حق، عاشقان رسول، اہل سنت، امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے، میں یہ کہوں گا ان کی مان لینا چاہیے سن کر۔ اور جیسے کہ ابھی مثال بہت اچھی دی کہ ڈاکٹر گولی دیتا ہے، کیپسول دیتا ہے، پیسے کھینچ لیتا ہے، آپ اس کو نہیں پوچھے یہ کیا اوپر جو خول ہے یہ دوا ہے؟ حالانکہ یہ دوا نہیں ہے، یہ جو ٹیکنیک کلر آپ کو نظر آ رہا ہے نا پلاسٹک جیسا، یہ دوا نہیں ہے، دوا اس کے اندر ہے۔ اب ڈاکٹر بے شک وہ آٹا بھر کے آپ کو ٹھکا دے، تو حکیم بھی بھر بھر کے دے رہے کیپسول۔ یہ حکیم کی لائن کا شاید نہیں ہے، یہ ایلوپیتھک والے اس کو پہلے تو یہی ہوتا تھا، اب تو حکیم بھی دیتے ہیں دوائیں اس میں بھر کے۔ تو اگر حکیم صاحب نے یہ کیپسول میں بھر کر دیا، کسی نے پوچھا کہ ہے کیا، ہو سکتا ہے خالی نفسیات یہ اثر ڈالنے کے لیے آپ کو چینی بھر کے دے دی ہو یا آٹا بھر کے دے دیا ہو اور ایک کیپسول 50 روپے کا دیا ہو، آپ بولو گے یہ 5 روپے کا، تو آپ کو یقین نہیں ہے 5 روپے میں اتنا بڑا کیپسول، یہ کہ یار چھوڑو یار اس میں کیا بنے گا، یہ آپ سے پیسے کھینچے گا تو نفسیاتی طور پر آپ کو یوں ہوگا کہ بہت بھاری دوا دی ہے، 150 روپے کا کیپسول ہے نا، تو یہ بہت بھاری دوا ہے، ہوگا اس میں آٹا یا خالی ہوگا، کچھ نہ کچھ وزن تو کرنا پڑے گا، تو کچھ بھی ڈال سکتا ہے۔ پیٹ آپ کا خراب ہے تو اس کھانے کا سوڈا جو ہے یہ بھی پیٹ کو درست کرتا ہے، صحیح بولتا ہوں، کھانے کا سوڈا، تو اس کو یہ ڈاکٹروں کے یہاں بولا جاتا ہے سوڈا بائی کارب۔ تو اگر یہ تھوڑا سا سوڈا بائی کارب کیپسول میں ڈال کر دے دے، پیٹ کو تو سیٹ کرے گا، آپ کو پیٹ کی تکلیف ہے، اور ایک کیپسول کے لے گا 70 روپے، بہت اچھا ڈاکٹر یار، پیٹ صاف ہو گیا، اندر 2 پیسے کی اس سوڈا تھی۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بولو، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ڈاکٹر ایسا کرتا ہو، لیکن دنیا جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اب جب میں ایسی باتیں کروں تو کوئی تو بولے گا نا مولویوں کو سمجھ کیا پڑتی ہے، تو آپ کو سمجھ پڑتی ہے، مولویوں کو سمجھ نہیں پڑتی۔ اللہ خیر کرے، اللہ عافیت نصیب فرمائے، ہم کو امت کی خیر خواہی نصیب ہو، دھوکہ بازی سے اللہ ہم سب کو نجات بخشے۔ تو بہرحال یہ کہ علماء کے بارے میں بولنا، یہ کہاں سے لے آیا، یہ کس سے کہانی سناتے، یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے۔ یہ بس بول دیتے یہ مولانا چھوڑو یار، یہ تو کس سے کہانی سناتا ہے، فلاں مولانا اس کا کیا یار سنے یار، کس سے کہانی سناتا ہے۔ یہ کس سے کہانی کہہ کر نعوذ باللہ توہین نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں بے شمار قصے ہیں، بے شمار قصے ہیں، بلکہ قرآن کریم میں سورہ یوسف کو احسن القصص، احسن القصص یہ الفاظ بھی قرآن کی آیت میں، تو کیا کہو گے، بہترین قصوں میں سے بہترین قصہ یہ یوسف علیہ السلام کا۔ اچھا، قرآن کریم کی جو سورت ہے اس کا نام ہے سورۃ البقرہ، بقرہ مانے گائے، گائے کی سورت۔ اچھا، تو یہ اس میں واقعی گائے کا واقعہ ہے،
तफसील के साथ है। सूरतुल अनकबूत, अनकबूत माने मकड़ी। इसी तरह सूरतुल नम्ल, नम्ल माने चूंटी, तो इनमें चूंटी की हिकायत है सुलेमान अलैहिस्सलाम की। अब यही हिकायत हम कुरान की आयत बड़े बगैर बयान कर दें तो बोले मौलाना किससे कहानियां सुनाते। तो ये तो आप अपने को रोएं, आपको इतना इल्म नहीं है कि ये कुरान में ये वाक़या। तो इस तरह वो हदीसों में बेशुमार वाक़यात हैं। कुरान करीम वाक़यात से भरा पड़ा है। हदीस से, कुरान करीम, अहादीस, ये सब वाक़यात से माला माल है कि वाक़या, हिकायत ये आदमी को जल्दी अट्रैक्ट करता है। ये तजर्बे की बात करता हूँ। मैं जिन दिनों चौक इज्तिमा, पहले तो मसाजिद में जाके बयान करता था जब दावत इस्लामी का सिलसिला शुरू किया, फिर चौक में बड़े बड़े इज्तिमा आहिस्ता आहिस्ता होने लगे, मस्जिदें छोटी पड़ने लगी। जो पुराने लोग इनको पता होगा। तो मेरे को भी लोगों की नफ्सियात की समझ थी, जिनको याद हो वो तायद करेंगे। मैं पहले हिकायत से शुरू करता था। मसलन एक था बादशाह, उसने अपने दरबारियों को जमा किया, मिसाल के तौर पर। तो अब इस तरह आप बोलेगा ना कोई मुकर्रिर, तो ये आदमी यार आगे क्या हुआ, सुनो तो आगे क्या, बैठते यार थोड़ा सुन लेते। ये नफ्सियाती असर। तो इस तरह मतलब ये कि जो वाकयात हैं, पहले वाकया सुनाता था, फिर उसके साथ साथ फिर आयतें भी पढ़ता था, हदीसें भी पढ़ता था, बयान करता था। और वो जवानी थी मेरी और एक अंदाज था उस वक्त जब मैं कुरान की आयत मुबारक में पढ़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह वो पुरानी कैसेटों में होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज था। और एक एक इज्तिमा में बाज़ लोग चेंज हो जाते थे, तौबा कर लेते थे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके तो यानी कि इसकी कमाई जो है उस दौर के बयानात की अब भी दावत इस्लामी में आपको मिलेगी कि हाँ भाई फुला जगह बयान सुना था और इससे हम मतलब माहौल में आए, और आज भाई फुला मतलब यानी कि जिम्मेदारी है। बल्कि कैसेट, उन बयान कैसेट सुनकर माहौल में आने के असबाब हुए। और बाद अराकीन शूरा भी ऐसे हैं कि जो कैसेट बयान सुनकर माहौल में आए और आज रुकने शुरा बन गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अंदाज आम तौर पर हिकायत और किस्सा, लफ्ज कहानी नहीं कहूंगा कि फिर ये थोड़ा तौहीन वाली बात है, किस्सा कहानी ये अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये किस्से सुनाता था, उस दौर में भी ये किस्से सुनाता है। तो वो फिर महरूम रहते होंगे बेचारे, वो मर फिट गए होंगे कहने वाले। और जो किस्से से जिसने दिलचस्पी ली आज अल्हम्दुलिल्लाह मौज कर रहे, अपनी कब्रों में मौज कर रहे होंगे। इनकी कब्रें खुलती हैं बाजू का तो जिस्म सलामत निकल आता है। ये जो किस्से वाकयात आप सुनते हैं ना, ये भी तो किस्सा ही बन गया ना उसका। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। और उलमा जो भी सुनाए वो हदीस का हवाला दे ना दे, सुन्नी आलिम है, आशिक रसूल है, वाकई आलिम है, तो मान लेना चाहिए। इस पे अपने को ये वसवसों, हमको तहकीक तो आते भी नहीं है। वो हदीस की किताब का या आयत का हवाला दे देगा तो हमको क्या पल्ले पड़ेगा यार, अगर दे भी देगा तो। अगर वो अदक बयान शुरू करेगा, मुश्किल बयान, कुरान करीम की आयतें पढ़ेगा और उसकी तफसीर, उसका शान नुज़ूल, फिर नासिख व मनसूख के अहकाम, और ये सारे बयान कर, तो हम उठ के चले जाएंगे, अपने पल्ले ही क्या पड़ेगा, सर से गुजर जाएगा। ये उलमा की मेहरबानी है कि हमारी नफ्सियात के मुताबिक आसान बयान करें ताकि हम यानी कि कुछ हमको समझ पड़े, हम आखिरत की तरफ माइल हो। तो मुश्किल बयान करना तो ये अवाम पर एक तरह से मतलब यानी कि अच्छा नहीं, मतलब बेचारों को इतना फायदा नहीं होता। अवाम को सबको चाहिए कि आसान बयान करें, मसाइल भी आसान अल्फाज में बयान करें, तो इससे अवाम को, उम्मत को फायदा होगा। मुश्किल अल्फाज से वो सुन लेंगे तब भी इतना फायदा नहीं होगा। ये अंडरस्टूड है जो मैं कह रहा हूँ। एक तबका जो यही बयान आप जो फरमा रहे सुनना चाहता। मैं इस्लामाबाद में कुछ सहाफ़ियों के साथ मुलाकात थी, तो उन्होंने वो शायद उन्होंने इतना करीब से देखा नहीं था, तो वो इस्लामाबाद फैज़ान मदीना में ही आए थे। तो उनमें से एक सहाफ़ी ने सबके साथ कहा कि अगर क्या ही बेहतर हो कि आप हजरात जो हैं ये कुछ हमें नमाज के बारे में, कुछ वुज़ू के बारे में, कुछ गुस्ल के बारे में बताएं। देखो भाई को बोलता नहीं है, लेकिन यहाँ आता नहीं है लोगों को इस तरह की कोई चीज़ है, कौन आएगा पूछने के लिए। तो आप अगर ये मौज़ूआत लें, तो फिर मेरे को बताया कि हमारे मौज़ूआत क्या होते हैं, और ये तो हम ये
امیر سنت یہ بالکل کہا میں نے کہا ہمارے تو مدنی مذاکرے میں لائیو ہمیں تو فرماتے کہ ہمارے جو مبلغین ہیں مقررین ہیں جمعہ پڑھاتے وہ یہ سارے مسائل بتائے کہ عوام کو آتا نہیں ہے. بولا ہاں یار یہ آپ کر دو نا تو ہم پر احسان ہوگا. ہم پوچھنے نہیں جا سکتے کہ ہم کو یہ نہیں آتا ہم کو بتاؤ, ہم یہ بھائی پتہ چل جائے بیٹھے بیٹھے تو یہ تھوڑی ہماری آسانی ہو جائے گی. تو یہ ہے. اور بعضوں کا جو ایک مزاج ہوتا ہے کہ بس وہ مذہبی طور پر جو جیسے طالب علم نیکی جو درس نظامی کرتے ہیں عالم بنتے ہیں ان کے بارے میں, تو مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ وہ ایک طالب علم وہاں پر بخاری شریف پڑھ رہا تھا, تو ایک وہی ماڈرن ٹائپ کا آدمی گزرا, تو اس طالب علم کو دیکھ کر پوچھتا ہے کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا وہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں. بخاری شریف پڑھ رہے ہو؟ دنیا چاند پر چلی گئی تم بخاری پڑھ رہے ہو؟ تو اس طالب علم نے اس شخص کا کہا بھائی جان آپ چاند پر گئے؟ کہا نہیں. کہا بھائی جان آپ نے بخاری پڑھی ہے؟ کہا نہیں. کہا میں آپ سے تو بہتر ہوں, ایک کام تو میں کر رہا ہوں, آپ نے تو دونوں کام نہیں کیے. اس طرح کے چٹکلے. تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار دنیا چاند پر چلے گی, تو ہم بھی انہوں کہتے ہیں آپ چلے جاؤ, ہم نے کب منع کیا ہے؟ آپ کو کنوینس ملتا ہے, پیسہ ہے, چاند پر جاؤ, لیکن اب ہمارا کام ہی نہیں ہے چاند پر جانے کا. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کے فلسفے اور تبصرے ہیں. سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پھیل رہی ہیں. اے عاشقان رسول مہربانی کریں, دین کی بات کہاں سے آ رہی ہے اور دین سے تعلق رکھنے والوں کی بات کہاں سے آ رہی ہے, مہربانی کر کے اس کے لیے ضرور اپنے کان ناک آنکھ کھلے رکھیں. اے اپنے دین کو اور آنکھوں کو اور کان کو کھلا رکھیں پلیز. سوال چلائیں. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پہلو دلکش, ہر مضمون ایمان افروز. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے. مکتبۃ المدینہ پیش کرتا ہے سیرت کے بعض روشن پہلوؤں پر مشتمل کتاب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت, جس میں آپ جان سکیں گے بچپن شریف کی کچھ پیاری ادائیں, تعمیر کعبہ میں کردار, حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر میں. یہ کتاب اپنی قریبی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کریں اور گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں. مکتبۃ المدینہ, مکتبۃ المدینہ, مکتبۃ المدینہ. یہ نئی کتاب جو ہے مکتبۃ المدینہ پر آ چکی ہے, ضرور اسے حاصل کریں اور ہو سکے تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ایصال ثواب کی نیت سے اسے تقسیم بھی فرمائیں. ہدیہ 90 روپیہ. ماشاء اللہ. 2 کم 92. 2 کم 92. ماشاء اللہ. یہ کتاب واقعی یعنی کہ سیرت رسول عربی, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جامع کتاب ہے. مختصر ہے لیکن یہ کہ جامع ہے, اور اس کو تو ہر گھر میں ہونا چاہیے, ہر گھر میں ہونا چاہیے. تحفے میں بھی دینا چاہیے. شادی ہوتی ہے, شادی بیاہ میں, اس میں بھی تحفے میں یہ دی جا سکتی ہے. کسی کا بچہ پیدا ہوا اس کو دی جا سکتی ہے تحفے میں. کوئی خوشی کا موقع آیا, منگنی ہوئی, پیش کر دیں تحفے میں. اپنی مسجد کے امام صاحب, خطیب صاحب وغیرہ کو بھی یہ پیش کریں, ثواب ملے گا. آپ خود بھی اس کو پڑھیں بھی, انشاءاللہ معلومات کا ڈھیر خزانہ ہاتھ آئے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیر شریف, اب جو پیر شریف آئے گی نا وہ پہلی پیر شریف ہے مہینے کی. تو پہلی پیر شریف کو عاشقان رسول یوم قفل مدینہ مناتے ہیں دعوت اسلامی والے. تو اتوار کو غروب آفتاب سے یوم قفل مدینہ کا آغاز ہو جائے گا, جو پیر شریف کی غروب آفتاب تک رہے گا. اور بعض عاشقان رسول 72 گھنٹے کا مناتے ہیں, وہ ان کا بدھ کو مغرب تک چلے گا ایام قفل مدینہ. تو ہمت کیجیے آپ بھی اس میں. یہ کہ ویسے ہی
गुनाह भरी गुफ्तगू, तो इसका तो मरते दम तक कुफले मदीना होना चाहिए, तो निकले ही नहीं जबान से, अल्लाह करे। रही फजूल बात, तो ये होती जायज है, लेकिन इसके भी नुकसान आते हैं और आखिरत में इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मतलब यानी कि इम्तिहान है। तो जितना हो सके इस आदमी फजूल बात से बचे। तो यौम कुफले मदीना में खास कर इसकी मशक करे फजूल बातों से बचने की, ताकि आदत पड़े आगे। जरूरत की बात लिख कर हो सके तो कर ले, इशारे से जहाँ मुमकिन हो आपस में जहाँ लिख कर या इशारे से चल सकता हूँ। ये नहीं कि अब अम्मी के सामने वो इशारे किए जा रहे और वो बेचारी चिल्लाई जा रही है, तो ये कुफले मदीना नहीं है। अम्मी का दिल नहीं चुकाना है, बाप को ईजा नहीं देनी, या किसी भी मुसलमान को ईजा नहीं देनी। बेचारा क्या 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 और आप यूं 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 किए जा रहे हैं, ये नहीं है। हमारे यौम कुफले मदीना में किसी को ईजा देना नहीं है, परेशान करना नहीं है। जहाँ कोई समझ सकता है, अपने जैसे माहौल में होता है, तो वहां आदमी इस तरह कर ले। बाकी जरूरत की बात अगर कर भी ली जबान से, तब भी ये कुफले मदीना के खिलाफ नहीं है। इसी तरह नेकी की दावत तो खामोशी से भी अफजल है। नेकी की दावत दी, तो शरई मसला बयान किया, तो बहरहाल ये क्या हो सके तो जरूर यौम कुफले मदीना बल्कि अय्याम कुफले मदीना बनाइएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात और उनके जवाबात। सवाल नंबर 1, अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल के शुरू में किन शोहादा के मज़ारात पर तशरीफ ले जाते थे? जवाब, शोहादाए उहुद। सवाल नंबर 2, क्या मुसलमानों की रूहें आबे जमजम के कुएं में भी होती हैं? जवाब, जी हाँ। सवाल नंबर 3, फजर के बाद तुलुए आफताब से पहले सोने से किस तरह के नुकसान का अंदेशा है? जवाब, तंग दस्ती यानी गुर्बत। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते नईम मेमन हैदराबाद, बिनते अयाज अत्तारिया संबड़ियाल, बिनते अल्लाह बख्श अत्तारिया डेरा अल्लाह यार, हाफिज मोहम्मद सालेह रजा कराची, बिनते राशिद अत्तारिया मीरपुर खास, बिनते अब्दुल कय्यूम डेरा इस्माइल खान, मोहसिन अली कश्मीर। तमाम दुरुस्त जवाब देने वालों में से क़ुरआ अंदाजी के जरिए निकलने वाला नाम मोहसिन अली कश्मीर। इनको तोहफे में 1200 का मदनी चेक पेश किया जाएगा, जो मकतबतुल मदीना की किसी भी ब्रांच से किताबें लेने की सूरत में पेश करवाया जा सकेगा। नाज़रीन से मजीद सवालात: ईसाई बहनें महरम का नाम लिखने के बजाय कुनियत लिखें, यानी उम्मे फुला या बिनते फुला। और आने वाले हफ्ते को ईशा की अजान तक अपने जवाब टेक्स्ट मैसेज के जरिए या SMS के जरिए भेज दें। सवाल नंबर 1, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने मकाम जिराना, कितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने मकाम जिराना से उम्रे का एहराम बांधा? सवाल नंबर 2, हजरत शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी रहमतुल्लाह अलैह ने मकाम जिराना में ख्वाब में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रात में कितनी बार ज़ियारत की? शेख अली मुत्तकी है या शेख अब्दुल वहाब? शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी रहमतुल्लाह अलैह। सवाल नंबर 3, उमर सानी किन को कहा जाता है? शशईद के रोजों की कारकर्दगी, मुल्क को बैनुल अक़वामी उमूर। शशईद के रोजे रखने वाले
اسلامی بھائیوں کی تعداد 10,695، اسلامی بہنیں 9,302، ششعید کی نیتیں، ششعید کے روزوں کی نیتیں، اسلامی بھائی 13,914، اسلامی بہنیں 11,163۔ ششعید یہ شوال کے 6 روزے نفل جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا اسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہر ہفتے امیر اہل سنت کی طرف سے ایک رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب بیان ہوتی ہے، اور رسالہ پڑھنے سننے والوں کو امیر اہل سنت اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ اس ہفتے جو ہمیں رسالہ پڑھنا سننا ہے، آئیے سنتے ہیں دعائے عطار۔ الرحمن الرحیم، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا، اس پر ملائکہ یعنی فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ بادشاہ کی سڑی بھی لاش پڑھیے سن لے، اس کے سارے گناہ معاف فرما اور اسے اپنا مقبول بندہ بنا کر بے حساب مغفرت سے نواز دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزشتہ ہفتے جو رسالہ ہمیں پڑھنا سننا تھا وہ تھا اپنی پریشانی ظاہر کرنا کیسا۔ ہمیں جو کارکردگی ملی، پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 20,27,713۔ پاکستان میں اسلامی بہنوں کی تعداد 5,63,221۔ اوورسیز اسلامی بھائی 2,28,224۔ اوورسیز میں اسلامی بہنیں 1,49,866۔ ٹوٹل کارکردگی جو اب تک ہمیں ملی ہے 29,69,024، اور الحمدللہ یہ اس میں جو نمایاں کارکردگی ملی ہے، فیصل آباد ریجن ہے، ڈویژن ہے اوکاڑا، اور ڈویژن نگران ہیں بنت منیر احمد اتاریہ، ریجن ہے حیدرآباد، ڈویژن ہے لاڑکانہ ڈویژن، بنت غلام شبیر اتاریہ،
रीजन है इस्लामाबाद, डिवीजन है सराय आलमगीर डिवीजन, उम्मे गुलाम मुहियुद्दीन अत्तारिया। रीजन कराची, डिवीजन शीश महल डिवीजन लाइबा बिनते इमदाद हुसैन अत्तारिया। रीजन लाहौर, डिवीजन गुलशन रावी डिवीजन बिनते हुसैन अत्तारिया। रीजन मुल्तान, डिवीजन चौक सरवर शहीद डिवीजन बिनते मंजूर अत्तारिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार ओवरसीज की जो हैं जिम्मेदार, उनका भी किया अव्वल पोजीशन ब्लूना उम्मे जरीर अत्तारिया, दुवम सेकंड है ब्रिशिया उम्मे रिहान अत्तारिया, थर्ड है प्राटो उम्मे आउन अत्तारिया। तो ये हमारी कारकर्दगी जो हमें पूरी दुनिया से मिलती है, पाकिस्तान और ओवरसीज से, उसमें ये इन्होंने कैलकुलेशन की है। अल्लाह पाक सबको अमल की तौफीक दे। मजीद इसको आगे बढ़ाना है क्योंकि अमीर सुन्नत ने 40 lakhs का जो है वो हमें टारगेट दिया है। 11 लाख कम है। और इस बार माशाल्लाह हमारे लाहौर के इस्लामी भाइयों के हाथों में रिसाले भी हैं, कुछ और भी हमारे पास फुटेजेस थे कि जिसमें इस्लामी भाई बादशाह की सड़ी हुई लाश, ये रिसाला इस बार पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग ये है, मालूमात भी बहुत है। तो ये रिसाला पढ़ने सुनने की तरकीब बनाएं, अपने मरूमीन की इसाले सवाब के लिए इसको हासिल करें, इसको तकसीम करें, इंशाल्लाह खूब बरकतें मिलेंगी। मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा।